تیسری آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی عز خدا ہم سبوں کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ جیسے میں نے آغاز میں آپ سب کو بتایا کہ ہم برکت اور لعنت کے تعلق سے سیکھنے کو ہیں، تو خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اس کو کیا ٹھہرایا؟ مقدس ٹھہرایا۔ عبرانی میں اس کے یہ جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ براکہ، اور عربی میں جو یوز ہوا ہے برکتن، اور یونانی میں ابلیگیو استعمال ہوا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے دعا دینا، دعا خیر کرنا، یا دوسروں کے لیے ہم بلیسنگ چاہتے ہیں، یہی اس کا مطلب ہے برکت کا۔ اور ہم لوگ برکت کے وارث ہیں، لعنت کے وارث نہیں ہیں۔ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہم سب کس کے وارث ہیں؟ برکت کے وارث ہیں۔ اسحاق نے یعقوب کو برکت دی۔ اس کا اگر ہم کلام خدا کو پڑھیں، اس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب 27ویں باب میں ملتا ہے۔ اب برکت کہاں سے آتی ہے؟ بتا سکتا ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں خدا تجھے برکت دے، ہم بیٹی کو کہتے ہیں خدا تجھے برکت دے۔ ہمارے ہینڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، we are nothing, we are like a ant، ہم کچھ بھی نہیں۔ برکت کہاں سے صادر ہوتی ہے؟ آسمانوں سے صادر ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر خدا تجھے برکت دے۔ ہم نے زمین پر کیا کیا؟ اس کو باندھا، آسمان پر کیا ہو گیا؟ باندھ گیا۔ خدا تجھے برکت دے۔ موسیٰ نے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل قوم کو برکت دی تھی۔ اس کا ذکر ہمیں استثنا 33واں باب اس کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آیت پڑھے تو اس کا ذکر ہمیں وہاں پر ملتا ہے۔ اس نے ان کو بلیس کیا موسیٰ نے۔ خدا نے جب زمین، آسمان، چاند، سورج، نباتات، حیوانات سب کو بنایا، خدا نے پرندوں، آبی جانوروں کو برکت کہ پھلو اور بڑھو۔ خدا نے انسان کو بھی برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اور وہ جو برکت تھی وہ ان کے اندر ٹرانسفر ہو گئی، اور یہ برکت جنریشن ٹو جنریشن چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں 2 لوگوں کی باعث یہ دنیا بھر چکی ہے۔ خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا نے نوح کا جب طوفان آیا تھا، آپ جانتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تمہاری گندے کاموں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور خدا کا غضب اس دور میں آیا اور آسمان کے سوتے کھل گئے، اتنا می برسا، اتنا می برسا کہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ تھے، خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو بھی برکت دی، اور وہاں سے پھر ایک اور جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ کس نے برکت دی تھی؟ خدا نے برکت دی تھی۔ اور یہ جو برکت ہے جنریشن ٹو جنریشن، نسل در نسل چلتی ہے، کیونکہ کہنے والا خدا ہے۔ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔
خدا ہمارا جھوٹا خدا نہیں ہے، خدا ہمارا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جہاں پر وہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں پہ وہ آ موجود ہوتا ہے، عجیب کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے، اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ ایک حوالہ دیکھیں گے گنتی کی کتاب 6 باب، اس کی 22ویں آیت آخری میں پڑھوں گا۔ گنتی کی کتاب 6 باب اور اس کی 22ویں آیت میں مرقوم ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان ہو، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔ یہ کلام مقدس کی مشہور دعائے خیر ہے کہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ جس زندگی پر، جس گھرانے پر خدا کی نگاہ نہیں، یاد رکھیے گا ہم اس کی بلیسنگ سے، اس کی برکت سے دور ہیں۔ And everyone knows کہ ہمارا جو ریلیشن ہے خدا سے کس قدر ہے۔ بہت مرتبہ ہاللویا کے نعرے، میسیجز، پرستش، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، بٹ جب ہم چرچ سے باہر جاتے ہیں، دنیاوی لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہے یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں پرستش بھی کرتا ہے، نسوار بھی رکھتا ہے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ پرستش بھی کرتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ تو گالیاں والے بھائی پاسٹر صاحب کو جانتے ہیں، پاسٹر چراغ سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دکھاوا کر رہے ہیں۔ اگر ایکچوئل ہم خدا کی برکت کے تلے آنا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے آنا چاہتے ہیں، تو we should change ourselves internal۔ باہر سے تو ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، سب کو لگے گا جی بھائی نے بڑا مہنگا سوٹ پایا ہے۔ کلام میں لکھا ہے فقی فریسیو، باہر سے تو تم اپنے پیالیاں اور رکابیاں صاف کرتے ہو، اندر دیکھو کیا بھرا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے اندر انٹرنل اندر سے ہم چینج کریں گے، تبھی ہم اس کے بلیسنگ والے ہاتھ کے نیچے آ سکتے ہیں، اور ہم اسی طرح دوسروں کے لیے بھی بلیسفل ہو سکتے ہیں۔ جب اس کی بلیسنگ کسی خاتم پر، بیٹے پر، بیٹی پر ٹھہرتی ہے، تو اس کے وسیلے سے وہ برکت دوسروں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے بیٹے اکلوتے آسمانی مقاموں پر ہے، اور وہ برکتوں کا منبع ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ برکتوں کا منبع ہے اور معجزات کا بھی منبع ہے۔ یسوع مسیح کی تعریف کی جائے تو شاید وقت کم پڑ جائے گا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، اس کی ہستی ایسی ہے کہ ہم
کیا کیا اس کی شان اقدس میں بولیں. یسوع مسیح کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا گیا. شاگرد ان کو ڈانٹتے ہیں. یسوع نے کہا ان بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ برکت دی تھی، بلیسنگ دی تھی. بیکاز ہم برکت کے وارث ہیں، ہم لعنت کے وارث نہیں ہیں. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ اور نکالیں. پہلا پترس میرے ساتھ نکال لیجیے جلدی سے. پہلا پترس 3 باب اور اس کی نامی آئے. کلام خدا میں لکھا ہے بدی کے عکس بدی نہ کر اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے کیا رہے؟ باز رہے. آمین. گالی کے بدلے گالی، بدی کے بدلے بدی ہم نے نہیں دینی. لکھا ہے بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو. اگر تیرے دہنے گائے پر تماچا مارے تو کیا کرنا ہے؟ بایاں بھی. کام بڑا مشکل ہے، لیکن میرے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ مجھے اس بات میں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا خدا کی بادشاہی میں، اور جو کوئی یہاں بڑا بنائے گا خدا کی بادشاہی میں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس گاڑی بائک نہیں تھی، میں بس پہ جاتا تھا اپنی کمپنی. صبح جوتی میں نے پالش کی. جیسے وہ ڈور پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک بندہ آیا، اس نے میرے پاؤں رکھ دیا اور جوتی میں گندی ہو گئی ہے. اب میں تھوڑا سا اسے بولا، سچی بات ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں نا وہ پٹھان آگے ہو جو وہ دروازے سے آگے ہو گئے تو سڈنلی مجھے یاد ہے کامت کرتی ہے. وہ بھائی جان کو میں ڈھونڈ رہا ہوں بس میں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. فائنلی وہ جو جنگلہ لگا ہوتا ہے اس کی پہلی سیٹ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار سوری میرے بھائی، مجھ سے ہو گیا، منہ سے نکل گئی ہے بھائی، مجھے معاف کر دینا. بجائے وہ کہتا چلو اٹس اوکے اٹس فائن، انہیں میں نے 2 گلا اور سنائی. میں نے اس سے کہا بھائی میرا جو فرض تھا میں نے پورا کر دیا ہے، آپ کا جو فرض ہے آپ کرے نہ کرے آپ کے اوپر ہے. ہم برکت کے وارث ہیں، ہم دوسروں کے لیے برکت چاہیں. واقعات تو میری زندگی میں بہت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نیوا نہیں کریں گے، یاد رکھے گا فروٹ چونکہ بھی ڈالی کو لگا ہوتا ہے، اس کو فروٹ لگا ہوتا ہے. جب فروٹفل درخت ہوگا ڈالی کیا ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی. جب یسوع مسیح ہم جانتے ہیں لہد میں اترے، تیسرے مردوں میں سے جی اٹھے، 40 دن شاگردوں کو بھی نظر آئے، ان سے بات بھی کی. جب آسمان پر جا رہے تھے تو لکھا ہے بیتنیا کے سامنے تک وہ گئے، اور خدا نے یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو برکت دی. وہ ان کو بلیس کر کے گئے تھے، برکت دے کے گئے تھے. اور لکھا ہے وہ ان کو برکت دے رہے تھے، ان کی برکت دیتے دیتے وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. آپ کو یاد ہوگا بڑی مشہور سی بات ہے بائبل مقدس میں، بیابان میں یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں. شام کا وقت ہے،
شاگردوں نے کہا کہ نہ تجھے رخصت کرو تاکہ یہ بازار سے کھانا مول لے اور کھائیں. یسوع مسیح نے کہا آپ ان کو دے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں. پتہ چلا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. یسوع مسیح نے لی اور ان کا لکھا ہے ان کو برکت ملی. اور کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً یہ لوگ جو تھے 15,000 کے لوگ تھے. اور اس میں سے بھی مچھلیاں اور روٹیوں کے 12 بچے ہوئے ٹوکرے. خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت. ہم جب اپنے بچوں کو برکت دیں گے تو ہمارے بچے بھی فروٹفل ہوتے چلے جائیں گے. کلام میں لکھا ہے کہ بولنے میں جلدی نہ کرے. یہ وائس کی کتاب میں لکھا ہے. اور جہاں تیرا بیڑا ہے گا ہو جائے گا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے اسی نانکے دے پیٹ سان ایک نانی دی مینوں گلاں یاد آندیاں نے. تینوں کالا ناگ لڑے پھڑکی پہنے. یہ ان کی بڑی فیمس بات ہوتی تھی. یہ مجھے بچپن کی بات کچھ یاد آ گئی. تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہ رہے ہیں؟ برکت. ہم تو ان کے لیے لعنت مت کریں. بچہ فیل ہو گیا ہم ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. بچہ فیل ہو گیا اس کو ڈی گریڈ نہ کریں, اس کو پش اپ دیں. کوئی بات نہیں, سب انتظام ہو جائے گا. تو نے کچھ کرنا ہی نہیں, تو نے کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہم ان کو ایسا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں گھر کے اندر ہی, بجائے وہ انکریجمنٹ ہو, انکریج ہو, ہم ان کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں. ہم ان کے لیے برکت چاہیے. جب ہم ان کے اپنے بچوں کے شولڈر پر ہاتھ رکھیں گے تو یقین جانے وہ دلیر ہو جائیں گے. چھوٹے بچوں کو میرے پاس آؤ, انہیں منع نہ کرو. ابا بنی ہے تو دوست بھی بنی ہے. ویسے بیٹے زیادہ دوست امیوں کے ہوتے ہیں. ہم بھی امی کے تھے. ابا تو سانو ویسے بڑا ڈر لگتا تھا. تو یہ جو ہمارا گھر کا ماحول ہے ہم دیکھیں اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں. ہم برکت کے وارث ہیں, برکت رسیو کریں, لعنت رسیو نہ کریں. جب ہم لعنت کے نیچے آتے ہیں تو دیٹس مین ہم ایسی بیڈ اسپرٹ کے نیچے آ جاتے ہیں جہاں پہ بیماری ہے, غمی ہے, بہت ساری ایسی چیزوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑھ نہیں پاتے. ہماری زندگی میں ریورس گیئر لگا ہوتا ہے, چاہتے ہم آگے ہیں لیکن تنزلی والا جو گیئر ہماری زندگی میں لگا ہوا ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو ونڈو اوپن ہے وہ برکت کی ہے یا لعنت کی ہے. میرا دادا دیوے پالتا سی, میرا ابا بھی پالتا سی, تو میں بھی پالنا ہے. کیونکہ ہم اہمیت دادا کو اور ابا کو دیتے ہیں, ہم اہمیت خدا کے کلام کو نہیں دیتے. جمعرات کو دیوا پالنا ہے. ہم بیڈ اسپرٹ کے تابع ہیں اور بیڈ اسپرٹ ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتی. بیڈ اسپرٹ ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے وہ لعنتی اسپرٹس ہیں. وی کانٹ موو فارورڈ. ہم آگے نہیں زندگی میں بڑھ سکتے, کوشش کر کے بھی نہیں بڑھ سکتے. میرے عزیزوں, خدا کیا ہے؟ برکتوں کا منبع ہے. برکتیں آسمان سے آتی ہیں اور برکتیں سب کے لیے نہیں ہیں. جو مسیح یسوع میں مجسم ہوتے ہیں باپ اسی کے لیے برکتوں کو بھی نازل فرماتا ہے. ایک بندہ شرابی جواری ہو, اس کے لیے کیا برکت ہے؟ جس کی زندگی میں گناہ ہے, جس کی زندگی بدی میں گزر رہی ہے, وہ برکت کو رسیو کرنے کی خواہش نہ رکھے. گالی کے بدلے گالی نہ دو.
آج ہم برکت اور لعنت دونوں کو سیکھیں. برکت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پیدائش کی پہلی کتاب، اور خدا نے ساتھ میں دیکھو کیا دی؟ برکت. اور لعنت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ بھی یہیں سے ہوا، پیدائش کی کتاب سے. ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہمیشہ نکالیے گا پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 17ویں آیت. ہاللیلویا. کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے. اس لیے کہ خدا نے کہا تھا کہ باغ کے ہر پھل کو تو بے روک ہو کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کو ہرگز نہ کھانا. اور دونوں نے مل کے خدا کے قانون کی اس حکم کی نافرمانی کی، اور اس کے باعث کیا ہوا؟ زمین لعنتی بن گئی. اور خدا نے سانپ کو بھی کہا تھا کہ تو سب دشتی جانوروں میں کیا ہے؟ ملعون ہے، کیونکہ تو نے یہ کیا. آدم کے باعث زمین لعنتی بن گئی، اور جب تک یہ گناہ نہیں تھا، نہ دکھ تھا، نہ تکلیف تھی، نہ بیماریاں تھی. ہر جانور ایسے پیرا کرتے تھے. لیکن جب لعنت آئی تو ہم لعنت کے محتاج ہو گئے، بنی انسان. لیکن میرا یسوع جب سے زمین پر آیا، اس کے خون کے وسیلہ سے، اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے، اس کی مصلوبیت کے وسیلہ سے، اس کے لہد میں اترنے کے وسیلہ سے، 3 روز قبر میں رہنے کے وسیلہ سے، تیسرے روز مردے میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم لعنت کے محتاج نہیں. اور یہ لعنت کب ختم ہوگی؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی جب تک یہ روح زمین ہے، لعنت کا وجود رہے گا. جب یہ زمین ختم ہوگی، یسوع مسیح اپنے فرشتگان کے ساتھ آئیں گے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی. لیکن ایک سوچ ہمارے پاس ضرور ہے کہ ہم اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کو جب مان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اور ہم اس میں مجسم ہو جاتے ہیں، تو ہم پر لعنت کا کوئی اختیار نہیں. خداوند یسوع مسیح انجیر کے درخت کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر وہ فروٹ نہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ آئندہ تجھ پر پھل نہ لگے. بعض مرتبہ کچھ لوگ، ابھی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر ذکر کیا تھا 2 پرستاروں کا، ہم اپنا انحصار بجائے پھل کے ہم پتوں پر رکھتے ہیں. ایکچولی ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے بلیورز کا، وہ پتے نہیں بلکہ فروٹ ہونا چاہیے، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہر شخص اپنے کاموں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طریقوں سے پہچانا جاتا ہے. ہمیں اگر ہماری جنریشن جو پرانی جنریشن ہے، دادا پردادا،
اس سے پیچھے اگر ایسا کچھ ہے تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جن کے وہ کچھ پیچھے کچھ ایسے الٹ کام کیا کرتے تھے، آج بھی وہ مصیبت کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ تو اس زمین سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، رحیلت کر گئے، لیکن آج بھی وہ ان ایسی اسپرٹ کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے گل سمجھ نہیں آتی۔ جب تک ہم اس شخصی نجات دہندہ کو قبول نہیں کریں گے، یاد رکھنا ہم انہی باپ دادا کی جو رفچیں ہیں اس میں پھنسے رہیں گے۔ اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں کہ ہماری زندگی میں کون سی ونڈو اوپن ہے، برکت والی یا لعنت والی۔ ہر شخص اپنے تعلق سے، اپنے گھرانے کے تعلق سے، اپنے نزدیک دور کے جتنے لوگ ہیں سب جانتے ہیں کون سا شخص کیسا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود ہی کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہمیں یسوع سے دل لگانا پڑے گا، ہمیں یسوع کو بھائی ماننا پڑے گا، ہمیں یسوع کو دوست بنانا پڑے گا، ہمیں اسے کہنا پڑے گا I love you my brother Jesus، اس سے کہنا پڑے گا I love you my heaven father۔ ہم اس کی بلیسنگ کے نیچے آئیں گے، ہم اس کی بلیسنگ کے نیچے آئیں گے۔ جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے کیا چاہو؟ برکت چاہو۔ بدی کی بس ہم نے بدی نہیں کرنی۔ جو تم پر لعنت جائے تم ان کے لیے برکت چاہو۔ جو تمہیں ستائیں ان کے واسطے برکت چاہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے سر پر انگاروں کے ڈھیر لگاتے ہیں۔ بدلہ ہم نہیں لینا۔ اگر آپ سے کوئی ایسا بھی کام کرے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے میری کوئی عزت میں تھوڑا سا فرق آیا ہے معاشرے کے اندر، کوئی بات نہیں، وقتی طور پر تو ہم شاید معاشرے کی نگاہ میں بزدل بھی کہلائیں، چھوٹے بھی بن جائیں، لیکن خدا کی نگاہ میں ہم بڑے بن جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جہاں پر میں رہتا ہوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہو آپ کی گاڑی اس فلیٹ کے نیچے کھڑی ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے اس نے کہا بھائی اپنی گاڑی نکالے کیونکہ گراؤنڈ فلور میرا ہے۔ میں نے کہا میں کہاں پہ کھڑی کروں؟ میں نے کہا ادھر کر لو۔ تو میں نے اپنی گاڑی وہاں سے نکال کے کسی اور دروازے پہ کھڑی کرتا ہوں، لیکن میں جب اسے دیکھتا ہوں میرے اندر ایک وہ ہوتا تو ہے کہ لیکن میرے یسوع نے کہا کہ جو تم پر لعنت کرو گے برکت چاہو، جو تمہیں ستائے ان کے واسطے دعا کرو۔ میں آج اس شخص کی دعا کرتا ہوں، خدا اس شخص کو حکمت دے۔ ہم برکت کے وارث ہیں۔ اس کو میں سلام کرتا ہوں، جواب ہمیں دیتا ہے، خدا نہ خواستہ شاید اس کا میں نے کوئی قرض دینا ہے۔ اتنا سخت آدمی ہے، اس کی نگاہ میں یا اس کی دوستوں کی نگاہ میں یا معاشرے کی نگاہ میں میں تو چھوٹا بن گیا ہوں، مجھے پتا ہے باتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرا ایمان ہے میں خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہوں۔ ہمیں لوگوں پہ نگاہ نہیں کرنی کہ لوگ ہمارے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، لوگوں کا کوئی کام نہیں۔ وہ جب تک جاگتے ہیں موبائل اور باتیں کرنا، ان کے پاس اور دوسرا کام نہیں ہے، ان کو کرنے دیں، چھوڑ دیں ان کو، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی جب تک ہم اس زمین پر ہیں۔ وہ جو ونڈو اوپن ہے، لعنت والی ونڈو، یہ اوپن رہے گی، اور وہاں سے وہ جو ڈیول کی بیڈ اسپرٹ وہاں سے آ رہی ہے وہ کام کرتی رہے گی۔ And we should open our eyes, our mind. ہم نے بند عقلوں کو کھولنا ہے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں،
ترازو میں دیکھنا ہم برکت والے اس پورشن میں ہیں یا لعنت والے اس پورشن میں ہیں. What I'm thinking about myself, مجھے لگتا ہے کہ میں برکت والے پورشن میں ہوں. کیونکہ جب میں کراچی میں آیا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا. آج اگر میں دیکھتا ہوں 19 سال کے بعد میرے پاس بہت کچھ ہے. خدا نے مجھے برکت پہ برکت پہ برکت پہ برکت پہ برکت پہ برکت پہ برکت دی ہے، جس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے. خدا نے اچھی بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، یہ بڑی برکت ہے. خدا نے مجھے اپنے خدمت کے لیے چنا ہے، یہ بڑی برکت ہے. خدا نے مجھے خوبصورت خادم، میرا بھائی، میرا بازو مجھے دیا ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے. میں ان کو کہتا ہوں آپ میرے بازو ہو، یہ برکت نہیں تو کیا؟ یہ کتنی بڑی برکت ہے میری زندگی کے اندر کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا. خدا نے مجھے اس کیچڑ سے نکال لیا جو جگہ میرے لیے نہیں تھی. میں ایسے دندن میں پھنسا ہوا تھا. اگر پریویس میں دیکھوں میری کوئی دوستی اچھی نہیں تھی، سب برے لوگ تھے. لیکن میں جاتا ہوں کو مل کے ضرورت ہوں، وہ کام نہیں کرتا لیکن مل کے میں ضرورت ہوں. ٹائم ہو تو مل لیتا ہوں. ان کے اندر پادری صاحب آئے کرتے تو وہ مجھے مذاق ہے خوشی، لیکن میں خوش ہوتا ہوں کہ اب میں ان جیسا نہیں رہا. میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. میں اس لعنت سے باہر آ گیا ہوں جو مقام میرے لیے نہیں ہے، نہ میری اولاد کے لیے، نہ میری بیوی کے لیے، نہ میرے خاندان کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. آج میں برکت کا وارث ہوں، آج میں ترقی کا وارث ہوں، آج میں اس ہیون کا وارث ہوں جب یسوع آئے گا اس تخت پر بیٹھے گا اور کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائی عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی سے میراث ملو. میں اس کا وارث ہوں. کیا ہم سب اس کے وارث ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. اگر پوچھا جائے انڈیویجولی اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہیں. یہ آج کا سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. مر سب نے جانا ہے اور سب نے جانا ہے. یاد رکھیے گا ہر شخص کی کتاب ہے، ہر شخص کی کتاب ہے. پھر آنسر کوسچن ہے، زندگی بار بار نہیں ملنی. نہ یسو نے بار بار آنا ہے سارے لیے مصروف ہونے واسطے. یسو نے کوئی بار ہی آنا ہونا، آخری باری جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی وہ تخت پر بیٹھے گا. اگر ہم آج لعنت کے متحد ہیں تو ہم لعنتی کاموں میں الجھے رہیں گے جو خدا کو ناخوش کرتی ہیں. اگر ہم یسوع میں آ جائیں گے تو ہم برکت کے وارث بن جائیں گے. میں خدا کا انتہائی شکر گزار ہوں. خدا نے مجھے لعنت کے وارث ہونے سے نہیں بلکہ برکت کا وارث بننے کا فضل دیا. اس گندے دوستوں سے، اس گندی جگہ سے مجھے نکالا ہے. یہ خدا کا مجھ پر بڑا فضل ہے. میرے بہت سارے اسکول فیلوز، سینئر فیلوز، میرا اعتراض فیلو، میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خدا کی کلام کی منادی کیا کروں. جو اس کا رحم ہے، یہ رحم آپ پر بھی ہو سکتا ہے. خدا یسوع صرف میرے لیے یا پاشا شراز کے لیے نہیں آئے، وہ سب کے لیے آئے. میرے بھائی آپ کے لیے، آپ کے لیے، میری بہن آپ کے لیے، سب کے لیے، آپ کے لیے بھی آئے ہیں. ہم نے اپنے اوپر صرف کام کرنا ہے. ہم نے پاشا شراز کا بازو بننا ہے. پاشا شراز اکیلے کی کریں گے، وہ تو کر رہے جو کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ان کے بازو بنیں گے تو یہ بھی دلیر ہو جائیں گے.
آج آپ تھوڑے نظر آ رہے ہو نا، لیکن میری روحانی آنکھ سے جو کمنگ فیوچر جو ہے، فیوچر دیکھنے کے لیے وہ انگلش موویز کے اندر وہ تجربات کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو روحانی لوگ ہیں ہمیں ان مشینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والا وقت پاسٹر شیراز کے لیے بڑا دن ہونے والا ہے، بہت بڑے بڑے بھیڑیں ان کے سامنے ہوں گی، کیونکہ میں نے کہیں سے پڑھا ہے جو اکیلے چلنے کا ارادہ رکھ لیں ان کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ منظر دور نہیں، مشکل کچھ نہیں، آسان ہے، کیونکہ یہ برکت کے وارث ہے۔ ہم سب برکت کے وارث ہیں، آپ سب برکت کے وارث ہیں۔ آئے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔